اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور اللہ میری زبان کی گنجلک تو کھول ہی دے، کیونکہ آج تو میں بہت دنوں کے بعد اپنے لسنرز، اپنے ویورز سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے آپ سب لوگوں سے بہت سارے دنوں کے بعد مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ میری اس غلطی کوتاہی کو نظر انداز کریں گے، لیکن آپ یقین کریں میں نے اپنی خوشی سے کچھ نہیں کیا، مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بات یہ ہے کہ جب میں دبئی سے 1 مہینے کے بعد، پہلے کراچی ہفتہ رہی، پھر دبئی مہینہ رہی، پھر واپس آ کے کراچی رہی 4-5 دن بیٹے کے پاس چھوٹے، اور وہاں ویدر دبئی جیسا ہی تھا۔ جب میں یہاں آئی، میں شاید یہ دماغ میں نہیں رہا کہ اس طرح کا اپنے آپ کو کور کروں جس طرح کا کہ ویدر ہوگا۔ ساری عمر سے تو یہاں ہوں، جب سے شادی ہوئی ہے، بس نہیں کیئر کی، اور بس مجھے لگتا ہے کہ مجھے ٹھنڈ لگ گئی، اور بس پھر مجھے نہ سانس آئے نہ بولا جائے، تو میں کیا بولتی۔ تو آج مجھے ایک تو بچی نے کہا ہے پلیز 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 سورہ مزمل کے متعلق ایک دفعہ پھر بتا دینا۔ چلے سیکنڈ نمبر پہ یہ بتا دوں گی۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسی عبادت طریقے سے ہونی بتانا چاہتی ہوں جس سے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے، اور اس کے خاص الخاص رحمت کے دروازے چٹ پٹ کھلتے ہیں۔ یہ 2 باتیں بتاؤں گی۔ اس کے بعد اپنے ملک کے الیکشن کی صورتحال پہ میں ضرور کچھ نہ کچھ بتانا چاہوں گی، لیکن پہلے نہیں، بعد میں، تاکہ کوئی سننا چاہے تو سن لے، کوئی بڑبڑ نہ کرے کہ پہلے تھکا دیا، پہلے وہ بتا دیتی نا جو پڑھنا تھا۔ اس لیے میں مجبوری والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں جی، چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ پتہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مالک الحق المبین، وہ ہر چیز کو کھول کھول کے رکھ دینے والا ہے۔ جس طرح اس نے ہمارے الیکشنوں کو کھول کھول کے رکھ دیا ہے، انشاءاللہ بہت پردے فاش ہوں گے۔ تو یہ جو دعا ہے نا، اس کو صبح فجر کے بعد آپ پڑھیں کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، تو اس کے ساتھ آپ کے سارے ہی کام ہو جائیں گے۔ کوئی کام ایسا ہوگا نہیں جو کہ آپ کہیں کہ ہمارا رہ گیا، ہمارا پھنس گیا، میں نہیں مانوں گی کبھی بھی۔ روضے کی نبی کریم کی جالیوں پہ یہ لکھا ہوا ہے، جو اس کو پڑھتے ہیں وہ جھولیاں بھر بھر کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کو لیتے ہیں۔ اور جب آپ شام کو پڑھیں نا، یا صبح ہی ایک اور پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین نعم المولا و نعم النصیر، کیا خوب حمایتی ہے، کیا خوب مددگار۔ ترجمہ تو میں نے بتا دیا نا، لا الہ الا اللہ الملک، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حق، بات کو سیدھا کھول کے رکھ دینے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، مبین کا مطلب ہے کھولنے والا، حق، سچی بات کو، ٹھیک بات کو۔ تو جب آپ اس کے ساتھ کہیں گے نا نعم المولا و نعم النصیر، کیا خوب حمایتی ہے اور کیا خوب مددگار، تو میرا خیال ہے کہ اللہ کا عرش فرش بھی ہل جائے گا اس دعا سے، اور مانگنے والا خالی نہیں رہے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ دوسرا میں آپ کو ایک اور طریقے سے بتاؤں جس سے کہ میں نے پڑھ کے دیکھا ہے، بڑا گولیوں گولی کام سیدھے ہوتے ہیں، اور یہ میں نے دبئی میں بھی اپنے کام کے لیے پڑھا تھا کہ یا اللہ اب آزادی دے، گھر جائیں، مہینہ ہو گیا ہے۔
تو میرا بیٹا کہتا تھا ہم ماں بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں مما، آپ شیرٹن میں بیٹھی ہوئی ہو اور نیچے آپ کے مال آف ایمریٹس ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ لیکن میں بڑی پریشان تھی، اب گھر جائیں میرا دل نہیں لگتا تھا، اس لیے کہ میں کہتی میں گھر جاؤں گھر جاؤں گھر جاؤں، پتہ نہیں کیوں مجھے یہ بیماری پڑ رہی تھی، حالانکہ لوگ انجوائے کرتے ہیں سیر پہ۔ تو میں نے وہاں یہ پڑھا اپنے کام کے لیے جلدی جلدی، جس دن میں نے پڑھے ہوئے 2-3 دن تھے، اور بھی فالتو 1-2 خوشخبریاں آئیں، ابھی نہیں میں شور میں جانا چاہتی ان کا۔ اچھا، تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سورہ رحمان پڑھنی ہے، سورہ رحمان۔ سورہ رحمان میں جہاں آئے گا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے بندے، اللہ نے یہ کہا۔ اور جنات بھی جب حضور پاک نے یہ پڑھی تو جنات سجدے میں گر گئے، اور جب آپ نے مکہ معظمہ کے جو مسلمان تھے، ان کے صحابہ تھے، ان کو بلایا تو وہ جھک کے بیٹھے رہے، لیکن ان کے دماغ میں نہیں آیا کہ سجدے میں بھی گرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے تو وہ جنات اچھے تھے، جب میں کہتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو اگر آپ بھی سجدے میں گر جائیں گے، میں بھی سجدے میں گر جاؤں گی، بھلا کام رک سکتا ہے؟ نہیں نا رک سکتا۔ صرف یہ ہمارا برین کلیئر ہونا چاہیے۔ اور یہ آئے گا 31 ٹائم آئے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آپ نے ہر ایک پہ رک کے 10 دفعہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، تاکہ آپ کے کام جو صحیح ہے ٹھیک ہے کھل جائے، ہو جائے۔ تو جب آپ پوری سورہ رحمان پڑھیں گے نا تو آپ سے 310 بار یہ دعا پڑھی جائے گی، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ تو یہ تو ہو گیا جو آج کے دن میں بتانا چاہتی تھی۔ اور جس بچی نے کہا سورۃ مزمل پلیز پلیز پلیز، وہ میں نے کہا تھا پہلے بھی بتا چکی ہوں، 3 دفعہ بتا چکی ہوں، پھر بھی وہ کہتی پلیز 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 بتا دیں۔ تو پھر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی پوچھے، میری کیا اوقات ہے یا وقت ہے، آپ سے پوچھے آپ کو تو آپ آسمانوں پہ چڑھ جائیں، جی بندر تو پہاڑوں پہ جا کے شٹ کرتے ہیں، غلط ہے۔ تو اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ ایک سورۃ مزمل کو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایک ٹائم مقرر کر کے 11 دفعہ درود شریف ابراہیمی اور 11 دفعہ سورۃ مزمل، اس کے بعد 11 تسبیحاں یا مغنی، یا پڑھ لیں یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، یا اکیلا یا مغنی پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر 11 دفعہ درود شریف، اور یہ آپ نے ناغہ نہیں کرنا، 41 دن تک لگاتار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی تھوڑا عورتوں کو ناغہ کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں، بار بار یہ پوچھتی ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ ناغے کے دن ہے تو کون نہیں سمجھتا کہ بھئی اس کو اگر جیسے مجھے تو مزمل زبان نہیں آتی، جس کو زبان نہیں آتی اس کو تو منع ہی نہیں ہے، پڑھتا جائے، اور جس کو نہیں آتی قرآن پاک کھولنا ہے، پن سورہ کھولنا ہے، تو وہ اتنے دن بیچ میں سے مائنس کر دے، آگے پھر شروع کر لے۔ اور ویسے اتنے آپ کاؤنٹنگ کیوں کرتے ہیں کہ آپ نے ضرور چھوڑنا ہے 41 دن پڑھ کے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے پڑھتے ہی رہنا ہے؟ میں تو پڑھتی رہتی تھی، سالہ سال میں پڑھتی رہی ہوں، جس سے میرے سارے کام اللہ نے کر دیے۔ اس طرح سورۃ مزمل پڑھ سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہاں 5 جگہ پہ آتا ہے نا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، اس کو 3 دفعہ پڑھیں، اور 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل ایک تسبیح پڑھیں۔ پھر آپ آگے پڑھنا شروع کریں تو اس میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ دن اور رات کا اندازہ فرماتا ہے۔ اب میں نے پنسورہ پکڑا نہیں ہوا ہے کہ میں آیت نمبر بتاؤں، اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر آگے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اس کو پھر آپ نے ایک تسبیح پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ سورۃ مزمل پڑھ سکتے ہیں جیسے بھی آپ کا دل مانے۔ میں تو الحمدللہ سورۃ مزمل کو بہت پڑھتی ہوں،
جتنی میری توفیق ہو. میری تو کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کرے 41 ٹائم دن میں پڑھی جائے. اور ایک نے مجھے کہا کہ وہ جو آپ نے سورۃ توبہ والا سبق بتایا ہے وہ پڑھا ہے تو میرے میاں کے پاس پیسے بہت آنے لگ گئے ہیں. اب اس کے بھائی، اس کی بہنیں، اس کے دوست اس کے پاس پیسے رکھواتے ہیں. یہ غلط ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے، بتانا نہیں چاہتا بیوی کو کہ میرے پیسے ہیں، کہہ رہا ہے کسی کے ہیں. کوئی پیسے کسی کو نہیں دکھاتا. کوئی بھائی کسی دوسرے بھائی کو پیسے دکھا دے اور رکھ دے، امپاسبل. کوئی کسی بھائی کے پاس کوئی بہن پیسے رکھ دے، امپاسبل. کسی بہن کے پاس کوئی بھائی پیسے رکھ دے، امپاسبل. کسی کے پاس کوئی دوست اپنے پیسے رکھتے جاؤ، امپاسبل. کیا بینکیں نہیں ہیں؟ کوئی کسی کو بتاتا نہیں ہے. یہ سب رشتے جو ہے نا، بس ٹھیک ہے رشتے ہیں الحمدللہ، اپنے مطلب کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. جہاں آپ کا اس کا مطلب کا ٹکراؤ ہو، کون سا رشتہ، کون سا تعلق، کون سی خدمات کبھی آپ نے کی ہوگی وہ کدھر گئی؟ ایسا کچھ نہیں. یاد رکھیں، اپنے دماغ کو کلیئر کر لیں، آہستہ آہستہ اپنا مائنڈ سیدھا کرتے جائیں. آپ کی اپنی جان ہے اپنے لیے، بس دیٹس اٹ. یہ ہو گیا سورۃ مزمل کا بھی اور بتا دیا اور اس کا بھی. اب تھوڑی سی میں الیکشن پہ بات کروں. ہمارے ملک میں خیر سے الیکشن ہو گئے، اب ہونے، اب کینسل ہونے، اب ہونے، اب کینسل ہونے، اب ہونے. ایک ڈرامے کی طرح ایک الیکشن ہو گئے. اس الیکشنوں سے پوری دنیا میں ہمارا ملک بدنام ہو گیا. ہماری ڈگڈگیاں بج گئیں کہ نمبر 2 قوم ہے، نمبر 2 ادارے ہیں، جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، ایک چور، ایک کیا کہوں، اللہ پھٹ کے مر جائے. نواز شریف جس کو کندھے پہ اٹھا کے لائے ہیں نا، اللہ کرے اس کو موت ہی آ جائے تاکہ ہماری جان چھٹ جائے. اور بمبینوں کی ٹکٹ بیچنے والا اور اس کا خسرا بیٹا، اللہ ہماری ان سے جان چھڑا دے. اور مولانا داڑا، اللہ اس سے ہماری جان چھڑا دے چوروں سے. پتہ نہیں کیوں ہمارے سینئر ادارے یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے بوٹ سونگے، جو ان کے پیر چومیں، جو ان کے اشارے پہ چلیں، بس ہم ان کو اکٹھے کر کے رنگ برنگے لا کے بٹھا دیں تاکہ گورنمنٹ کبھی مضبوط نہ ہو، ملک کبھی پیروں پہ کھڑا نہ ہو. جو وہ چاہیں وہی کریں. یہ مورا ادھر رکھ دیا، یہ مورا ادھر رکھ دیا. اور اب خاص کر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بلوچستان میں منرلز نکالنے کا ٹائم آ رہا ہے. تو اب ہر بندہ کہتا ہے کہ کھائے. اگر ایماندار عمران خان آ گیا تو پھر تو کھانے نہیں دے گا. حیرت ہے. میں تو بہت ہی ٹینشن میں ہوں کہ یہ ہمارے جن اداروں کو 78 سال تو ہم ان کے لیے لڑتے مرتے رہے. ہم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے 78 کے. پہلے ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وہ ان کی خدمات میں لگے رہے. اس کے بعد ہمیں ہوش نہیں ہے جب جنرل ایوب آئے ہیں. ہمیں تو پتا تھا کہ وہ اچھا ہی ہوگا. ہمیں تو بڑوں نے یہی دماغ میں ڈالا تھا کہ اچھا ہے. بس ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک تو جان ہی نہیں چھوڑ رہے. اب تو پورے ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ساری زمینیں ان کے پاس، سارے پلاٹ ان کے پاس، ساری طاقت ان کے پاس. میں کراچی حیران ہو گئی دیکھ کے. ایک بندے کی اندر لینڈ کروزر جا رہی ہے، 7 گاڑیاں پیچھے پولیس کی، 7 آگے، 2 ادھر. اور سوائے پیپلز پارٹی بیڑا غرق جائے اس کا چوروں کی، کسی اور کا جھنڈا ہی نہیں رہنے دیتے. جو بولے اس کو اٹھا لیتے ہیں. اور دیکھیں ان کا ظلم. عمران خان کو پہلے جیل میں بند رکھا ہوا ہے، کتنی مدت ہو گئی، 2 سال ہونے میں آنے لگا ہے. اس کے بعد اس کا نشان چھینا. اس کے بعد جناب اس پہ کبھی کوئی الزام، توشہ خانہ اپنے گھر بھر لیے. توشہ خانے سے اس نے ایک گھڑی بیچ کے سڑک بنا دی تو وہ چور ہو گیا. اس نے غریبوں کے لیے قادر یونیورسٹی بنائی، وہ چور ہو گیا. اس نے نمل یونیورسٹی بنائی، وہ چور ہو گیا. اس نے ہاسپٹل. تو جنہوں نے ہپ لوٹا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک ایک بھی صاف نہیں ہے. وہ بڑے ایماندار ہو گئے. ان کو چومو چاٹو اٹھاؤ، وہ ہمارے پیر صاحب ہو گئے. کیوں بھائی؟ وجہ اب لوگ جاگ گئے ہیں الحمدللہ. جیسے نیلسن منڈیلا نے جگایا تھا نا اپنی قوم کو، اس سے بہتر ہمارے عمران خان نے جگا دیا. اب وہ وقت گئے جب ہمارے ماں باپ انہیں ہی جتنا ہوا نا جڑے ہمیشہ جت دے ہیں، کوئی گل نہیں ویسا اسی تو ووٹ پا دیں. اب وہ زمانے گئے. اب اس سے آگے بڑھے گی بات. اس سے پہلے کہ جو بہت عزت میں بیٹھے وہ بےزتی کرانی شروع کر دیں اپنی. احترام تو ختم ہو گیا. احترام ختم. کوئی احترام، میں نے کبھی کسی محفل میں کسی کا احترام ہوتے نہیں سنا. ایک منی لانڈر کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک بمبینوں کے بلیک کرنے والے ٹکٹ کو ہمارے اوپر لانے کی، ان پڑھ کو کوشش کی جا رہی ہے.
اور کہتے ہیں جی وہ مفاہمت کا بادشاہ ہے، جوڑ توڑ کا بادشاہ، یعنی کہ بے ایمانی کا بادشاہ ہے، اور شجاعت بیچارہ ونگا منہ میں بولا جاتا نہیں ہے۔ اللہ سے خوف کرے، اللہ سے آخری موت اپنی خیر کی مانگے، ہم بھی مانگے وہ بھی مانگے، جانا تو سب نے اسی کے پاس ہے، اور اس کے پاس جا رہے ہیں، پیسے لگا، باہر سے بوریاں آنا شروع ہو گئی ہیں نوٹوں کی، جو دبئی سے زرداری کے آ رہے ہیں، لندن سے نواز شریف صاحب کے آ رہے ہیں، اور باقی جگہوں سے چھپائے ہوئے باقیوں کے آ رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو خریدے اور توڑے، ڈوب کے مر جائے ایسے لوگ، اور ان کو بٹھانے والے تخت پہ اللہ کرے یہ سارے کتے کی موت سو جائے، ہمارے اوپر نہ مسلط ہو، اور لوگوں کی مائیں بہنیں بیویاں بیٹیاں اٹھا کے لے جائی گئی وہاں معتبر جگہوں پہ جن کی ہم رسپیکٹ کرتے تھے، وہاں کہتے ہیں ان کے اوپر دست درازی کی گئی، ان کو ریپ کیا گیا، کیا عزت رہ گئی؟ استغفر اللہ۔ اور آرو اندر انٹر ہوئے اور لوگوں کو کہا چلو باہر نکلو باہر نکلو جلدی کرو، وہ ویڈیو لیک ہو گئی ساری، اور یہاں زیادہ ووٹ لینے والوں کی ووٹیں نکال کے کئی جگہ مورے لگا رہے ہیں، میرے پاس ہیں کتنی چاہیے ویڈیو، مجھے لوگوں نے بھیجی ہوئی ہیں جگہ جگہ مت، تاکہ یہ جو ہے نا ریجیکٹ ہو جائے۔ یاسمین راشد بڑی لیڈ دے کے جیتی ہوئی ہے، اور ایڈوکیٹ سلمان، اور آپ یہ دیکھیں یہ ریحانہ ڈار اور طاہر صادق، اور بے شمار ڈوب کے مر جائیں، جھوٹے فراڈیے، اللہ کے خوف سے ڈر جائیں، اگر اللہ ان کو فالج کر دے، ہاتھ پیر توڑ دے، زبان بند کر دے، آنکھیں اندھی کر دے، دماغ چھین لے، کیا کریں گے؟ میرا چھین لے تو کیا مجھے یہ بھی پتا ہوگا کہ میں نے آپ کو السلام علیکم کہنا ہے؟ پیسے ادھر ہی رہ جانے ہیں، چیزیں ادھر ہی رہ جانی ہیں، ایک کپڑے بناتے ہیں 10 سال تک پڑتے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ان کو ہوتا، کتنا چاہیے؟ اور چورنی مریم کو جعلی ووٹوں سے، اور مریم جو اس کو کہتے ہیں کہ تم نے جناب والا نکاح عدت میں کر لیا، کسی نے مریم سے کیوں نہیں پوچھا عورتیں جو کام 9 مہینے میں کرتی ہیں تم نے تیرانی تم نے کیسے 4 مہینے میں کر لیا؟ اور نمبر 2 والا ویسے ہی ماشاءاللہ قطری کا تحفہ ہے بیٹی، کوئی اس سے بھی پوچھے، کوئی نواز شریف سے پوچھے، تارا سید کا گھر اجاڑ دیا، کتنوں کے شہباز شریف نے 17 رکھی ہوئی ہیں، اس نے 200 رکھی ہوئی ہیں، اور جو اللہ معاف کرے سیال کوٹ کا نمبر 1 ہے، کیا میں اس کو کہوں، خواجہ آصف، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے اس کے کریکٹر پہ، اللہ معاف کرے، اور کبھی اس کو کوئی آرمی چیف اس کو پاس کراتا ہے، کبھی کوئی اس کو جتاتا ہے، کبھی کوئی آرمی چیف اسی لیے رہ گئے خواجہ آصف کے لیے، جب سب لوگوں کے فون بند تھے، اس کا چل رہا تھا کتے کا۔ بس کریں، اب میں منت کرتی ہوں اپنی فورسز سے، اپنے بیوروکریٹ سے، اپنی جوڈیشری سے، شرم کریں، اس ملک کو کھا گئے ہیں ہر طریقے سے آپ لوگ، پھر بھی عوام کو سکون چین نہیں، ان کو کیا سکھ دے رہے ہیں آپ لوگ؟ کسی کی مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھاتے ان کے ساتھ زیادہ شرم نہیں آتی؟ اللہ معاف کرے، وہ نام بھی مشہور ہو گئے اوپر والے جو ہیں نا، ان کے نام اب میں نے کیا نام لینے ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ فلانا کیا ہے تو فلانا کیا ہے تو فلانا کیا ہے تو فلانا کیا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ یہ جناب کہیں یہ جو بنائی تھی حکومت، یہ نگران نقوی نے کیا کیا، یہ سلطان سکندر بے شرم نے کیا کیا، یہ قاضی عیسیٰ فائز بے غیرت نے کیا کیا، یہ جو ادھر دوسرا بیٹھا تھا جسے سارے فیصلے کیے، مجھے اب غصے میں آ کے اس کا نام بھی نہیں، منحوس کا یاد آ رہا، اس پہ فالج پڑے، اس نے کیا کیا؟ اب قوم کے پاس ان چوروں کے لیے، ان بدماشوں کے لیے، ان بے ایمانوں کے لیے بد دعائیں ہیں۔ لوگوں نے غار حرا میں جہاں وہی اتری تھی نا، وہاں روز جمع ہوتے ہیں دعا کرنے عمران خان کی۔ عمران خان نے کسی کو نہیں کہا کہ کرو، گھروں میں، ہر گھر میں، ہمارے گھروں میں آیت کریمہ کا ختم ہوتا ہے عمران خان کی کامیابی کے لیے، اس کے دشمنوں کی بربادی کے لیے، یا اللہ اس کے دشمنوں پہ کراس لگا دے قیامت تک کے لیے، ان کی نسلوں پہ۔ تو بخدا میری قوم جاگ گئی ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس دن میں بار بار بھول رہی تھی کہ ہمارا کینٹ کا حلقہ پنڈی کا 55
تو اس میں فلانے کا نام ہے اور اس کا کیٹل نشان ہے اور راجہ بشارت. پھر میں یاد کرتی تھی کہ وہ جو دوسرا ہے وہ کیا ہے، سردار ناصر میز نشان ہے. تو میز کا ایک اور بھی تھا اس میں 1-4 کا. اور انہوں نے جناب اس کو ہرا کے تو سارے ووٹ ہی اس کے تھے، کوئی اور پوچھ ہی نہیں رہا تھا کسی کو. اور میرے بچے، میرا بیٹا، بہو لاہور سے پہنچ گئے 7:30 بجے وہ کھڑے تھے ووٹ ڈالنے کے. دوسرا بیٹا کراچی سے پہنچ گیا، اپنی فلائٹ باہر سے کر کے آیا، اور پھر بھی دوڑم دوڑ پہنچا رات کو، آدھی رات کو، اور صبح ووٹ ڈال کے تو پھر واپس چلا گیا. پورے ہمارے خاندان آئے ہیں باہر سے ووٹ ڈالنے. کیسی باتیں کر رہے ہیں. اب جاگی ہوئی قوم سونے نہیں لگی. اب آپ لوگ سو جائیں، ہمیشہ کی نیند سو جائیں. بخدا اب قوم نے نہیں سونا، مرنے مارنے پہ پہنچ جائیں گے. اب وہاں تک نہ آئیں کہ ایک اور ڈھاکہ بننے کی تیاری میں ہے. آپ تیاری کر رہے ہیں. اب ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کیوں بنا، وہ ہماروں نے خود بنایا. اب بھی یہ بنانا چاہتے ہیں کہ یہ ادھر کا آگے جو ناردرن ایریا اس کو چھوڑ دیں الگ، آزاد کشمیر کو چھوڑ دیں الگ، اور یہ بلوچستان کو کر دیں الگ. نظر آ رہا ہے. اللہ معافی دے، اللہ بچائے اور ہمارے وطن کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. چوروں، ڈاکوؤں، جھوٹوں سے اللہ نجات دے. میری پوری قوم سے ریکویسٹ ہے، سورہ طارق کی آخری 3 آیتیں ہیں. انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا فماہل الکافرین امہلہم رویدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں، تو میں بھی، اللہ نے کہا میں بھی ایک ترکیب فرما رہا ہوں. اللہ بھی ایک ترکیب فرما رہا ہے. ترکیب وہی کامیاب ہوگی. اللہ نے کہا جو اللہ رب العزت فرما رہا ہے. تم ان کو ذرا ڈھیل دو، پھر میں ان کو دیکھ لوں گا. اس کی کثرت کرے. سورہ الطارق آخری 3 آیات، اور ایک سورہ الحاقہ 29 نمبر سپارے میں ہے. سورہ الحاقہ سورہ جو ہے نا البروج سے میرا خیال پہلے ہے. الحاقہ، اس میں اللہ نے تمام جن کو برباد کیا ان کا ذکر کیا. وہ 3 دفعہ ہر کوئی پڑھے، 1-1.5 رکوع کی ہے ٹوٹل. یہ برباد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ نیست و نابود ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. پاکستان کی اکانومی اٹھ جائے گی. اگر وہ EVM مشینیں لی ہوتی تو ایمانداری اسی لیے نہیں لینے دے رہے تھے نا، بے ایمانی کرنی تھی. اگر یہ باہر کے ملک میں جو لوگ بیٹھے ان کو ووٹ کا حق دیتے تو ابھی نہیں سنبھالی جا رہی ووٹیں، تو پھر کدھر سنبھالی جانی تھی. ابھی تو اس کے بدلا دیے، جگہ جگہ رنگ برنگے لوگ آ گئے، رنگ برنگے. انہوں نے تو اس کو مار دیا، مار کے پھینکا تھا. پر جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے؟ اس کو اللہ نے رکھ لی ہے، اس سے اللہ نے بہت بڑا کام لینا ہے. لکھ لیں، اس نے محمد بن قاسم کی طرح کام کرنا، چاہے اس کے دشمن پاگل ہو کے جو مرضی کرے. ہماری دعائیں دن رات صبح شام ساری قوم کی اس کے ساتھ ہے، اور یہ اللہ کے امان میں رہے گا انشاءاللہ. فی امان اللہ. تو میرا خیال ہے کہ آج کے دن کے لیے یہ کافی ہے. پھر انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے کل. تو ابھی مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.